معزز اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ صاحب صدر زیر بحث موضوع 3 قابل ذکر الفاظ پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 پرامن، نمبر 3 مذہب۔ اور جو اہم ترین لفظ ہے، اور اسی اہم ترین لفظ سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اگر ہم امن کی وقوع پذیری کو تلاش کریں تو ہر دور میں جو مذہب رہا ہے، آج جو مذہب ہے، جو مذہب ہمیشہ رہے گا، وہ اسلام ہی ہے۔ صاحب صدر، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس کا اطلاق نفس انسانی پر ہوتا ہے، جو قلب کا مادہ ہے، جو خود سپردگی ہے اپنے اعمال کا، اپنی عبادتوں کا، اپنے رب کے لیے۔ اسی لیے یہ اسلام سراسر سلامتی ہے۔ یہ اسلام السلام علیکم بھی ہے، یہ وما رحمۃ للعالمین بھی ہے۔ ہم نے اسلام کی آفاقیت کی بات کی ہے، اس کی وقوع پذیری کی بات کی ہے۔ یہ اپنی وسعت کے ساتھ تمام نفس انسانی کو رہتی دنیا تک امن کا پیغام دیتا رہے گا۔ صاحب صدر، دنیا میں عمرانی معاہدے ہمیشہ انسان کی بقا کے لیے انسانوں کی ضرورت رہے ہیں۔ کبھی بڑے بڑے مفکرین عمرانی معاہدے پیش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی انجمن اقوام بنتی ہے، کبھی اقوام متحدہ کا قیام ہوتا ہے، کبھی کوئی پرانا ورلڈ آرڈر آتا ہے، کبھی کوئی نیا ورلڈ آرڈر آتا ہے، لیکن انجمن اقوام جنگ عظیم کا شکار ہو جاتی ہے۔ دنیا کی طاقت کا پلہ بھاری ہوتا ہے، اقوام متحدہ کو غیر مؤثر قرار دے دیا جاتا ہے۔ جناب صدر، پھر ایک اور نیا ورلڈ آرڈر آتا ہے جس سے چیچینیا، بوسنیا، عراق، افغانستان میں لاشوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ پاکستان کا دھماکوں اور ڈرون حملوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت انسان کو، مومن کو، مسلمان کو یہ درس یاد آتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جناب صدر، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، عرب کے آگ اگلتے ریگستانات کی مرہون ملت ہے۔ دنیا میں جہاں امن قائم ہوا، محبت سے قائم ہوا۔ اسلام محبت کا پیغام ہے جو تلوار سے نہیں، دلوں کی محبتوں کو فتح کرنے سے پھیلتا ہے، جو محبتوں کو فرش سے عرش تک کا راستہ دیتا ہے۔ اور فطری طور پر انسان جس رحمت کا طالب ہے وہ آسمان سے برستی ہے، تو امن قائم ہوتا ہے، تو تمدن کی تشکیل ہوتی ہے، تو تہذیب پروان چڑھتی ہے، تو آدمی انسانیت کی معراج کو پہنچتا ہے۔ جناب صدر، ہمیں امن چاہیے تو محبت اور اخوت کے راستے پر چلنا ہوگا، مذہب کے راستے پر چلنا ہوگا، مذہب کے راستے پر چلتے ہوئے دین اسلام پر چلنا ہوگا۔ اس کے لیے کسی چاہیے بے تاب سے پیچھے ہٹ جا، بے وقت کی معراج سے پیچھے ہٹ جا، اس دور ترقی سے گزرنے والوں 1500 برس سے آج سے پیچھے ہٹ جا۔ یہی حقیقت ہے، یہی انسان کی فطری ضرورت ہے۔ ہمارا اصل ہے یہ کوئی انسانی قانون اور ضابطہ نہیں، یہ وقتی اور غیر مؤثر عمرانی معاہدہ نہیں، یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا امریکن ورلڈ آرڈر نہیں، بلکہ یہ خالق کائنات کا اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ آفاقی اور ابدی راستہ ہے، جو مکمل ضابطۂ حیات، ضابطۂ امن اور ضابطۂ نجات ہے۔ اس آخری شعر سے میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ مذہب سے اس حیات میں حسن و جمال ہے، مذہب سے اس حیات میں حسن و جمال ہے، تقویٰ ہماری ذات میں اوج کمال ہے، تقویٰ ہماری ذات میں اوج کمال ہے۔ کس شہر اما کے داعی نے اعلان کر دیا، کس شہر اما کے داعی نے اعلان کر دیا، اسلام ہی تو امن کا روشن مثال ہے، اسلام ہی تو امن کی روشن مثال ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔